ہماری زبانیں تو سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوی ہیں، ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی ہیں۔ میرا رونا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، سال لگانا بھی آسان ہے، مولوی بننا بھی آسان ہے، اس کم وقت کو لگام دینا یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ جو اس کو روک گیا، میرے نبی نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا میری ماں عائشہ کی شان ہے، کسی نبی نے بیوی کی گود میں موت نہیں آئی، کسی نبی کو، اور ہمارے نبی کا سر یہاں تھا۔ یہ واحد نبی ہیں جو بیوی کی گود میں اللہ نے بلایا، اور واحد امہات المومنین میں، اور واحد امت کی ماں ہیں جن کی گود میں میرے نبی نے جان اللہ کے سپرد فرمائی۔ انہوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک گٹھ زمین کسی کی دبا لی، اے ویکھو میری گٹھ حل پہلے، ایک گٹھ کسی کی زمین دبا لی تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سارے صحابہ اپنی کشش سے ایمان لائے، اور عمر کو میرے نبی نے مانگا، یا اللہ یہ 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے، اور میری درخواست ہے کہ عمر بن خطاب مجھے دے دے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا علم و ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی ہے۔ گھر کا دین اور ہے، مسجد کا دین اور ہے، گھر مسجد نہیں بن سکتا۔ میرے لیے بھی مانگو، اللہ مجھے اخلاص 2 گھنٹے گلا پھاڑنے کے بعد میرا رب مجھے کہہ دے قسم سے چپ بول رہا بکواس کر، تو اپنا علامہ کہلانے کے لیے، خطیب کہلانے کے لیے کہہ رہا تھا، میرے لیے نہیں کہہ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی گزر نہ، تم سے ہزاروں کا مجمع ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی جتنا یہ عمل ہے ہر عمل اس کی رضا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیو، عزیزو، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ وہ امت ہے جس کو نبیوں نے بھی طلب کیا،
موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات دیکھی تو طور پہ آ گئے، رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم رسول، پہلے رسول جن پر کتاب اتری تورات، یا اللہ یہ میں نے پڑھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ ہوں گے اور وہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیں گے، اچھے راستے کی طرف بلائیں گے اور بری چیزوں سے ان کو روکیں گے، برے راستوں سے انہیں ہٹائیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد بھی کر لیتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ اللہ سے کہنے لگے میں نے دیکھنا ہے تجھے، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہوتا تو میں کبھی یہ جرت نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے تو وہ پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امت ہے آئے گی جن کو 5 نمازیں ملیں گی اور ان 5 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے اللہ ان کے معاف کر دے گا، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہ رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ یہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امت ہر باطل سے ٹکرائے گی، ہر باطل سے۔ دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یا اللہ وہ ایک امت آئے گی جو ہر باطل طاقت سے ٹکرائے گی، یہاں تک کہ دجال سے بھی ٹکرائے گے، یا اللہ وہ مجھے دے دے۔ کہا نہیں تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت۔ لمبی حدیث ہے، میں نے صرف نمونے کے طور پر آپ کو چند موسیٰ علیہ السلام کی عرضیاں بتائی ہیں۔ ایک آخری بتا رب اجد فی الالواح امتا هم الآخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنة رب اجعلهم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ ایک امت کا حال پڑھ رہا ہوں جو آئیں گے دنیا میں سب سے آخر میں اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم ساری امتوں کے آخر میں آ کر سب کو مکمل کر رہے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین امت ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آئیں گے سب سے آخر اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ میرے نبی نے فرمایا
ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آئے سب سے آخر اور جا رہے ہیں سب سے پہلے۔ انا اول من اقاطع باب الجنہ، سب سے پہلے میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ اقاطع کیسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قاقا۔ سب سے پہلے میں دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ، میں ہوں محمد الرسول اللہ۔ فیفتح الباب، دروازہ کھلے گا۔ ویستقبلنی رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ جی ایم وہ میرا استقبال کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، پہلی دفعہ آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ ولن اقوم لأحد بعدک، اس کے بعد میں کبھی کسی کے استقبال کے لیے نہیں اٹھوں گا۔ پچھوں 1.25 لاکھ نبی بھی تو آ رہے ہیں کہ ان کے لیے نہیں اٹھوں گا، صرف آپ کے لیے اٹھایا گیا ہوں۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔ تو پہلی بات کہ ایک امت ہے، آگے کئی چیزیں ہیں، میں وہ چھوڑ رہا ہوں، صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ دکھایا ہے کہ اس امت کی داستان پچھلے زمانوں سے شروع ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کے تذکرے پہلے کتابوں سے آ رہے ہیں۔ یا شایا قم، شایا بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ فَإِنِّي سَأُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، تیرے اوپر وحی آنے والی ہے۔ قم، وہ کھڑے ہوئے۔ یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان غور سے سن، اے زمین کان لگا کے سن۔ ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ ایک ان پڑھ قوم میں اپنا سب سے بڑا نبی بھیجنے والا ہے۔ لا یقول الخنا، سبحان اللہ، کیا صفت بیان کی، وہ میرا نبی ایسا ہوگا اس کی زبان سے کبھی کوئی بول ایسا نہ نکلے گا جو کسی کے دل کو برا لگے، جو کسی کو دکھ دے دے، جو کسی کی پگڑی اچھالے، جو کسی کا دل توڑ دے۔ ساری زندگی اس کی زبان سے کڑوا بول نہیں نکلے گا۔ کڑوا، ہماری زبانیں تو سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوی ہیں، ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی ہیں۔ میرا رونا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، سال لگانا بھی آسان ہے، مولوی بننا بھی آسان ہے، اس کم وقت کو لگام دینا یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، سردیوں میں پسینے آ جاتے ہیں۔ جو اس کو روک گیا، میرے نبی نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسے روک لو، اسے روک لو، اسے روک لو، اس سے غیبت نہ ہو، اس سے کسی کے عیب نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو بے عزت نہ کرو، خاص طور پر ماں باپ کے آگے اسے بند کر دو۔ بیوی سے میٹھے بول کے سوا کبھی کڑوا بول نہ بولو، کبھی نکل جائے تو اللہ سے بھی توبہ کرو، بیوی سے بھی معافی مانگو، جس سے بھی زبان تیز ہو جائے اس سے معافی مانگو، کہ ایک بول آدمی کو جنت میں پہنچاتا ہے اور صرف ایک بول آدمی کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے۔
بڑا مشکل کام ہے اس کو قابو کرنا. میرے نبی نے فرمایا یا ابا ذر الا انبئک، الا انبئک، الا ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، بھائی غور سے تم بھی سنو سارے. الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یات الثقلان بمثلہما. ابو ذر دو عمل بتاؤں کرنے میں آسان، وزنی نہیں، کوئی پتھر نہیں چاونا، کوئی سال نہیں لاونا، کوئی 8 سال مولوی بنانے واسطے نہیں خرچ کرنے، خفیفن بڑے سوکھے، اجر بہت بڑا. اور اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کا دن کوئی اس عمل والا ہوگا، کوئی